السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ 2 دن پہلے 6 جماعتی ممکنہ حکومتی اتحاد نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر لیا، لیکن آج ہی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر کے سیاسی بہر میں تلاطم برپا کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی کل کی تہلکہ خیز پریس کانفرنس نے جہاں سیاسی منظرنامے میں ہلچل مچا دی، وہیں آج تحریک انصاف رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے باضابطہ ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ممکنہ حکومتی اتحاد کے مقابل اب ممکنہ اپوزیشن کا بھی تگڑا وجود بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ جے یو آئی فے، اے این پی اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ تحریک انصاف تگڑی اپوزیشن کا روپ دھار رہی ہے، لیکن یہاں حیران کن طور پر ایک اور بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس سارے منظرنامے میں ایک بار پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے رابطے کر رہی ہے، لیکن پھر اس کی تردید بھی سامنے آ گئی۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ نون لیگ آپشن لیس دکھائی دے رہی ہے۔ نون لیگ کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے، تحریک انصاف اپنی آپشنز خود محدود کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی اپنی 54 سیٹوں کے ساتھ منتظر تھی کہ تحریک انصاف ان سے رابطہ کرے، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف سے بیک ڈور رابطے کا جو انکشاف تھا اور جو بات کی گئی تھی اسے سرہن جھٹلا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کرنے کی کوشش کی، یہ بات تحریک انصاف کی جانب سے نائب صدر شیر افضل مروت نے کی، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ آصف علی زرداری کی جانب سے یہ بات ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی نے بہرحال اس کو ریجیکٹ کیا، اور اب تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہرگز یہ رابطہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن شیر افضل مروت کے اس دعوے کی پاکستان پیپلز پارٹی کی متعدد رہنماؤں نے جو کھل کے تردید کی، لیکن باخبر ذرائع دعویٰ کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اسد کیسر اور لطیف کھوسہ کے ذریعے دونوں جماعتوں کے مابین معاملات سلجھانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ پی 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 کے ترجمان فیصل کریم کنڈی نے بھی اس کی وضاحت دی ہے کہ ایسا کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا، لیکن اب آپ کو بتاتے چلے پیپلز پارٹی اب فیصلہ کرنے جائے گی، لیکن اپنے حتمی مراحل میں نیگوشیشنز کے مسلم لیگ نون کے ساتھ داخل ہو چکی ہے۔ 2 دن پہلے یہی پیپلز پارٹی چودھری شجاعت حسین کے گھر میاں شہباز شریف کی واضح حمایت کا فیصلہ سنا چکی تھی، اور اب بات ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر کس کو لگانا ہے بلوچستان میں، گورنرشپ کس کو دینی ہے اور پریزیڈنسی کس کو ملے گی۔ یہ حتمی مراحل طے ہو رہے ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں سیاسی نبض پر ہاتھ رکھنے والے آصف علی زرداری صاحب نے علن اعلان کہا تھا کہ تحریک انصاف بھی ریکنسیلیشن سے باہر نہیں ہے، فورگیو اینڈ فورگیٹ کی بات کی تھی، مگر بہرحال تحریک انصاف فورگیو اینڈ فورگیٹ سے ہٹ کے ابھی احتجاجی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اہم ترین پیش رفت میں پیپلز پارٹی کی مذاکراتی اور پی ٹی آئی کی رابطہ کمیٹی کے رابطوں کے اس بازگشت میں عمران خان نے پارٹی کو یہ کلیئر کٹ بتا دیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی 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 سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی قربتوں میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ بیانیہ ہے کہ جس پر تحریک انصاف کی سیاست کا پورا بھرم اور ایڈیفس کھڑا ہے، مگر ماضی قریب اور ماضی بعید میں مشرق پر کھڑے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مغرب پر کھڑی تحریک انصاف آج ایک دوسرے سے اسٹریٹجی مرتب کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، کامن اسٹریٹجی، کامن ڈینومینیٹر ڈھونڈنے کے لیے راضی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج تحریک انصاف کے وفد نے مولانا صاحب کے وفد سے ان کے گھر پہ جا کے بات کی ہے۔ انتخابی نتائج پر دونوں جماعتوں کو شدید تحفظات ہیں، اور اس کے عین بیچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کہنے پہ عدم اعتماد ہم لوگ لائے تھے۔ اس پورے سلسلے میں بڑی تیزی سے صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ 180 نشستیں جیتنے کی دعوے دار ہے، تو مولانا ان نتائج کو اکثر مسترد کر رہے ہیں۔ اے این پی اور جماعت اسلامی بھی انتخابی نتائج کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے انتخابات پر اٹھنے والے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ کے اس مطالبے کو پاکستانی دفتر خارجہ نے 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کامن ویلتھ کی جانب سے پاکستان کے انتخابات کو شفاف قرار دیا گیا ہے، اور انتخابات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، مگر امریکہ کے اس مطالبے پر تحریک انصاف نے امریکہ کو مزید کھول کر بیان دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر سیف کو سنیے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے۔ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے، یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس سے کام نہیں چلتا۔ تعجب کی بات ہے ٹو بی فیئر کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے کہ جو اس سے پہلے سائفر لہرا کر حکومت گرانے کا سارا گناہ امریکہ کے سر تھوپ رہی تھی، اور آج اسی امریکہ سے واضح بیان جاری کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اسی سچویشن کے اندر جو الزام پہلے تحریک انصاف نے امریکہ پر لگایا تھا اور پھر ادھر لوکل اور ڈومیسٹک ایکٹرز کا انکشاف کیا تھا، وہی بات آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں۔ سیاست کے اس کھیل میں ابھی ترک کے کئی پتے ہیں، سیاسی گرفت میں ہیں، یہ اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے عین بھی چودھری شجاعت
सादात हुसैन की जेल जाकर चौधरी परवेज इलाही से इंतहाई जज्बाती 3 घंटे पर मबनी मुलाकात, एजाजुल हक की कल चौधरी शुजात से मुलाकात और आज तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना साहब से मुलाकात और फिर एक जरदारी सब पर भारी शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान के बावजूद तहरीक इंसाफ से राब्तों की बाज़गर्द जो मुकम्मल तौर पर अभी रद्द करके भी रद्द नहीं की जा रही। बात करते हैं, हमारे साथ पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उमर अयूब साहब मौजूद हैं। उमर अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देती हूं कि आपको कैंडिडेट चुना है तहरीक इंसाफ ने। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी और तहरीक इंसाफ की जो राब्ता कमेटी है के दरमियान कोई भी बात हो सकती है, इसको पहले प्लीज क्लियर कर दीजिए। नहीं, हम लोग बिल्कुल, हमारे पास ना ये मैंडेट है इमरान खान साहब की तरफ से और ना ही हमारा इनके साथ किसी किस्म की कोई रवाबित इस वक्त हुए हैं। सर, मौलाना फजल रहमान साहब से भी तो आज आप लोग राब्ता कर रहे हैं, आपका वफ्द मिलने गया है। कल तो नजरियाती इख्तिलाफात इतने ज्यादा थे कि वी कुडंट इवन फैथम द आइडिया कि एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही होगी, येट यू आर टॉकिंग टू देम। सो वो क्यों? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उसका मैं तनाजरा आपको पस मंजर बता दूं। असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर और सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने गए थे अडयाला जेल में और खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि एक पॉइंट एजेंडा है और वो है आपका जो रिगिंग हुई है इलेक्शन में, इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन भी, प्री पोल भी और इस वक्त भी जो फॉर्म 47 चेंज किए गए हैं और लार्ज स्केल पे किए गए हैं, सिर्फ एक पार्टी को फेवर करने के लिए है और वो है मुस्लिम लीग नून। उसके हवाले से वो मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। सो ये आपका 1 पॉइंट एजेंडा है सिर्फ, लेकिन तहरीक इंसाफ, JUIF, ANP और तमाम तर जमातों को दावत दे रही है कि हफ्ते को पुरअमन एहतजाज करेंगे, नताइज तस्लीम करने को हम तैयार नहीं है। अब ये कॉल दे दिया आपने, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसका खदोखाल तो बताइए इस कॉल के। नहीं, देखिए जी, हमारी तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसके स्टेक्स हैं असेंबलियों के अंदर, सूबाई असेंबलीज में और कौमी असेंबली में। हमारा एहतजाज ये है कि आप फॉर्म 47 जो कि मबनी होता है फॉर्म 45 पे, तो उसके ऊपर है कि उसको सही कर दें और हमारा जो चोरी किया हुआ है मैंडेट, हमारी जो सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के टॉप लीडरशिप को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको असेंबली के अंदर लाने के लिए वो किया गया है और उनके बाकी मेंबर्स के लिए भी किया गया है, वो हमें वापस दे दें। आई अंडरस्टैंड कि आप कह क्या रहे हैं 45 और 47 के दरमियान कता कलामी मार डिस्क्रिपेंसी की, एंड सर अगर ये साबित हो जाए ईदर द प्रिजाइडिंग अफसर या RO कोई ना कोई तो जेल जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट, आपके पास कानूनी चाराजोई भी है, लेकिन ये एहतजाज किस हद तक जा सकता है, मैं ये जानना चाह रही हूं। क्या धरने या लॉन्ग मार्च की सूरत भी इख्तियार कर सकता है? नहीं, अभी तक तो हम लोग इनिशियल स्टेजेस में हम लोग देख रहे हैं, पब्लिक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। पर इनिशियल स्टेज में हमने तो असेंबलीज के अंदर हम लोग जाएंगे, पुरअमन तरीके से कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और अल्लाह खैर, जो हमारा जमहूरी हक है। देखिए मेरे साहब, हमसे इलेक्शन, हमारी सीटें जो है ये चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिगिंग इन्होंने की है, पोस्ट, एक तो प्री पोल रिगिंग थी, फिर पोलिंग के दिन रिगिंग की, फिर पोस्ट पोल रिगिंग की, हर जगह पे रिगिंग कर रहे हैं। हर जगह जब आप कहते हैं तो हर जगह तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है ना। KPK तो आप पूरा उड़ा ले गए हैं, मियां नवाज शरीफ मानसेरा से भी हार गए, ख्वाजा साद रफीक भी अपनी सीट ना बचा सके, खुर्रम दस्तगीर भी ना बचा सके, राना सनाउल्लाह भी ना बचा सके, जावेद लतीफ भी ना बचा सके। तो ये सारे तो आपने देखा इधर तो इनकी शिकस्त हुई है, तो वो फिर भी नताइज तस्लीम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म 47 के पास रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 180 सीटों के हैं, क्लियर कट हमारे पास वो हैं। हमने, हमारा रिसर्च जो हमारी कहती है, हमारे एनालिसिस जो कहता है, और ये तो फिर इस तरह, इसका मतलब है कि लॉलीपॉप पे वो खुश कर रहे हैं। और ये इन जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, नाउजुबिल्लाह, ये तो वक्त के फिरौन बने थे। इन्होंने कहा था जी पार्टी मेरी वजह से, हम लोग सब कुछ है, हम लोग सबक सिखाएंगे। सिखाने रब ही है जो सबक सिखाता होता है। कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए, गरूर का लिबादा सिर्फ रब ने अपने लिए लिखा है, इंसान के लिए नहीं रखा। सो लिहाजा इनको उस वक्त जब ये बात करते थे तो मुझे बीच में से खौफ आता था कि इनके साथ बहुत बुरे होने वाला है, और वही चीज हुई। और हम लोग अपनी इंशाअल्लाह ताला अपने इस सियासी मकासद पे हम लोग लगे रहेंगे पुरअमन तरीके से। खान साहब ने आपको वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद किया है, क्या आप जाती तौर पे पीपल्स पार्टी के दोस्तों से अपने लिए वोट मांगेंगे? देखें जी, बहैसियत उम्मीदवार मेरा काम है, और मैं इलेक्शन में भी जब जाता होता हूं तो मैं हर किसी के पास जाता हूं, जितना सख्त मुखालिफ हो। वोट मांगना मेरा हक है, वोट जरूर हम लोग मांगेंगे, देना ना देना वो उनकी मर्जी है। पर कोई कम अज कम ये नहीं कहेगा
کہ ووٹ کس نے نہیں مانگا. اور یہ پہلی بار میں پارلیمنٹ میں الحمدللہ نہیں آ رہا, متعدد بار آیا ہوں, اور اسپیکر الیکشن ہو, وزیر اعظم الیکشن ہو, ہر کسی کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں اور ایک ایک ووٹ مانگتے ہیں, ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے. سو آپ ذاتی طور پہ ووٹ ضرور مانگیں گے, مسلم لیگ نون سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, آپ کا رائٹ ہے, لیکن سر دا نمبر گیم از ناٹ ایڈنگ اپ. تحریک انصاف آزاد امیدوار 92 ہیں, JUIF کی 4 سیٹیں ہیں, مجلس وحدت المسلمین کی 1 نشست ہے, نون لیگ کا ضیاء کی دیکھ لیں وہ بھی 1 سیٹ ہے سر, نیشنل پارٹی کی بھی 1 ہے, آپ کی PK میپ بھی 1 سیٹ ہے, باپ کی بھی 1 سیٹ ہے, آپ 5 آزاد امیدواروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیجئے, سب کو ملا لیجئے, یہ پھر بھی آپ کی لگ بھگ 106 بنتی ہیں صرف. کیسے 169 کا نمبر پورا کریں گے آپ عمر ایوب صاحب؟ بڑا اچھا سوال ہے مہر صاحبہ. یہ سوال عموماً ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ جی آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے, اور الحمدللہ 2500 سے زیادہ لوگوں نے نامنیشن پیپرز داخل کیے, پاکستان میں سب سے زیادہ. لوگ کہتے تھے جی سیٹیں خالی رہ جائیں گی, ہر ایک سیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا. لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ہار جائیں گے, بری طرح پیٹیں گے, ان کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے. ہماری تنظیم مکمل طور پہ گراؤنڈ پہ موجود تھی, ہمارا جلسہ جلوس نہیں ہوا, ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا, ہمارا لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا, شاہ محمود قریشی صاحب کو, پرویز الہی صاحب کو, ہم ساروں کے اوپر کیسز تھے. میں 1 سیکنڈ پہ اپنے حلقے میں نہیں گیا. میرے فیملی ممبرز, میرے چچا زاد بھائی, میرے باقی ساتھی, میرے رشتہ دار, میری بہنیں, اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, انہوں نے یہ مہم چلائی ہے, خواتین نے چلائی ہے, مردوں نے, بوڑھوں نے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو وی پرووڈ دیم رانگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وی ول پروو دیم رانگ. اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بے شک سر, یہ تو بالکل آپ کی بات یقینی طور پہ درست ہے, مگر آپ اتنے پر امید ہیں کہ آپ انفرادی طور پہ مانگیں گے اور یہ بنی ہوئی ڈیلیں خراب ہو کے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اور آپ لوگ آ جائیں گے پیپلز پارٹی سے مل کر بآسانی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. 54 سیٹیں, میک اور بریک ہے. پیپلز پارٹی سے بات چیت کے لیے بھی پہلے بات ہوئی کہ بیک گراؤنڈ میں ہوئی تھی, مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایٹ دس پوائنٹ وین یو ٹاکنگ ٹو JUIF احتجاج کے لیے, ایٹ دس پوائنٹ بات کرنے میں لوگ پوچھتے ہیں ہر جی کیا ہے, اور آپ کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اچھی بات ہے, وہ تیار ہے, پر ان کا اپنا طریقہ کار ہے. ہم لوگ اپنی جگہ پہ خوش, وہ اپنی جگہ پہ خوش. خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے آپ میں سے کسی نے؟ نہیں, ہمارا اپنا ضمیر ہی نہیں مانتا, اور عمران خان صاحب نے بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے, اور جو ان کے احکامات بھی ہیں ہم لوگ منوان اس کو تسلیم کریں گے اور ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ, اور پارٹی ڈسپلن اسی طرح ہی رہے گا. ٹھیک ہے سر. اور تحریک انصاف PTI پارلیمنٹیرینز کے ساتھ الحاق کر سکتی ہے خیبر پختونخوا کی حد تک؟ نہیں, ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے سچ. ہماری تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے, ان کی ضرورت ہمیں سچ نہیں ہے. اور سر نامینیشن اسپیکر کے لیے کیا ہے آپ کی؟ اسپیکر کے لیے عاقب اللہ خان ہیں جو کہ اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں, ان کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے خود, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ان کو نامنیٹ کیا ہے. صوبے میں بات کر رہا ہوں, نیشنل اسمبلی کی میں بات نہیں کر رہا. میں آپ سے نیشنل اسمبلی کا پوچھ رہا ہوں, نیشنل اسمبلی کے لیے نامینیشن کیا ہے؟ وہ ابھی تک ہمارے پاس انسٹرکشنز نہیں آئی. میرا خیال ہے 1-2 دن میں ہم لوگ, ہمارے میسنجر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ جائیں گے اور وہ خان صاحب سے کلیئر کر کے پھر آئیں گے انشاءاللہ, پھر ہم لوگ اناؤنس کریں گے. سر خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ انتخاب کیوں؟ دیکھیے جی, علی امین خان گنڈاپور ایک ہارڈ ورکنگ پولیٹیکل ورکر ہے. انہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا ساتھ دیا ہے. میں نے ان کے ساتھ بڑا قریب ہو کے کام کیا ہے. ہارڈ ورکنگ آدمی ہے, گراس روٹس کو سمجھتے ہیں, وائی ناٹ, کیوں نہیں. اور یہ پارٹی کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے, اور یہ ہماری پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے جس کی میجورٹی ہے. ان کو ہم لوگ پروموٹ کریں گے, ان کو سامنے لائیں گے, اور جہاں تک وہ گراس روٹس لیول پالیٹکس کو سمجھتے ہیں اور بحیثیت صوبائی صدر ان کی پرفارمنس بہترین رہی ہے. یہ سیٹیں آپ دیکھ لیں, میرے ساتھ بحیثیت ہے جس وقت ابھی میں سیکرٹری جنرل ہوں, وہ پروونشل پریزیڈنٹ ہے. ہم لوگ صبح 4 بجے تک, مطلب ہم لوگ آپس میں ٹیلی فونک ڈسکشن, پلاننگ, ایکسیکیوشن, ورکرز میٹنگز, یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرتے رہے. الحمدللہ بہترین انہوں نے کام کیا, میں تو سمجھتا ہوں بہترین چوائس ہے. اور سر گیون کہ اگر آپ کو وہ نمبر نہیں ملتے تو یہ حکومت تو بنانے جا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینیور پوری کر لیں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے تو آؤٹ رائٹ کہہ دیا کہ وہ تو بددعا دے دی, انہوں نے کہا اللہ نہ کریں پوری. یہ دیکھیں, ہم تو ہمارا تو یہی مطلب بلیف ہے کہ ہم لوگ حکومت بنائیں گے. وہ کون ہوتے ہیں, ان کے پاس میجورٹی 60 سیٹوں کی, 70 سیٹوں کی, وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ان کے اندر سے جو آپ نے پہلا کویسچن پوچھا تھا کہ ووٹ مانگنے کا
ہم لوگ ووٹ مانگیں گے انشاءاللہ اور ووٹ ملے گا، وہ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. سر گڈ لک، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، آئی ایم وشنگ یو دی بیسٹ آف لک، اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی ہیپننگ، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں. وقت تو آنے دینا، ہم لوگ اسمبلیز میں اوتھ لیں، الیکشن پرائم منسٹر کا ہونے دیں، اسپیکر کا ہونے دیں، پھر زندگی ہوئی اسی طرح آپ کے ساتھ بات کریں گے بشرطے کہ زندگی ہوئی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. عمر ایوب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے پر اعتماد اور پر امید دکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں. نمبرز آر ناٹ ایڈنگ اپ. ناظرین، بڑے میاں صاحب نئی حکومت کے نگران ہوں گے. تحریک انصاف پارلیمان میں بھرپور متحرک کردار ادا کرے گی. حکومت سازی کے عمل میں اہم فیصلوں کی باز گشت ہے. ملک کے 2 سابق وزرائے اعظم حکومت سازی کے دائرے سے مائنس دکھائی دے رہے ہیں، مگر عملاً سیاسی عمل کا کرتا دھرتا ہوں گے. حکومت سازی کا عمل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی نامزدگی کے بعد پنجاب میں میاں اسلم کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے. بلوچستان میں سالار خان کاکڑ کا نام سامنے آ گیا بحیثیت وزیر اعلیٰ کے امیدوار. تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے بھی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومتی امور سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوئی. خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی پیسفل پروٹیسٹ کریں گے ہفتے والے دن. پاکستانیوں، ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہور کے لیے، دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جائے. مگر ایز وی اسپیک تاحال تحریک انصاف کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ پاور شیئرنگ کے حق میں نہیں ہے. تحریک انصاف نے انتخاب میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے. اور اہم خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے NA 128 سے اون چودھری کی جیت کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا ہے. ڈی جی لا کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ سلمان اکرم راجہ کی جو کمیشن میں ان کی جو درخواست تھی، زیر التوا درخواست ہے، اس پر قانون کے مطابق سن کر فیصلہ دیا جائے گا. جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کی جانب سے اون چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ حلقہ NA 128 سے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نتائج کے مطابق اون چودھری 1,72,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ سلمان اکرم راجہ 1,59,000 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے تھے. سلمان اکرم راجہ نے اس کو چیلنج کر دیا، انتخابی نتائج عدالت میں لے گئے. تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور پہلے ہی نامزد ہو چکے ہیں. اینڈ آف کورس اس کے اوپر بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آج ہی خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں. علی امین گنڈاپور کے خلاف ویسے تو مقدمات کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، مگر ان کی وجہ شہرت بہت سے ایسے واقعات ہیں انفارچونیٹلی جو سالم جماعت کے لیے باعث شرمندگی ہے، باعث تشویش بھی ہے. جو اندرونی طور پر جب بات ہوتی ہے a lot of people ٹیک ایکسیپشن ٹو دس نیم، گو کے سینئر ہیں، ڈٹے رہے ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اپنے جلسوں میں بہت سیکسسٹ اور مائسوجنسٹ ریمارکس دیتے رہے ہیں. مریم نواز کے خلاف بھی بار بار ایسی زبان استعمال کرتے رہے ہیں جس کی بحیثیت ایک عورت ہم نے تب بھی مخالفت کی تھی، آج بھی میں مایوب سمجھتی ہوں. وہ ڈاکو نانی مریم، تو کہتی ہے نا کہ جیسا منہ ویسے تھپڑ. میرے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی قسم اتنے تھپڑ پڑیں گے تمہارے منہ پہ جو ہمارے پیسوں پر تو نے 8 کروڑ کی سرجری کرائی ہے، یہ اتار کے تیرا اصل چہرہ قوم کے سامنے لے آؤں گا. خوبصورت تو ہے، کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے. ایک سابق وزیر اعظم ایک لڑکی کے پیچھے کھڑا ہوا، لڑکی تو نہیں آنٹی ہے. مریم نے کیا اچیومنٹ ہے اپنی لائف میں؟ اپنا میڈیکل پورا نہیں کر سکی. وہ ایک ایسی نالائق قسم کی عورت، وہ کھڑی ہو کے پورے ملک کو توڑنے کی باتیں کرے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو آپ وزیر اعلیٰ بھی بنانے جا رہے ہیں اور اب آپ پنجاب میں مریم صاحبہ ہوں گی. سیکسسٹ ریمارکس اناپولوجیٹکلی جماعت نے اس کو قبول بھی کیا، لیکن ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے عورت کے خلاف بد زبانی ایک آسان ہتھیار ہے، بہت ہی آسان ہے. یہ ہتھیار معمولی سے اختلاف رائے پر بھی بآسانی استعمال کر لیا جاتا ہے، معمول کی بات ہے. علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامناسب انتخاب ہے. آئی ہولڈ دیٹ. تنقید بجا ہے and everybody has a right to have their opinion. مگر اس ذہنیت کی عکاس تو سیاست میں اور بھی بہت لوگ ہیں. ہم نے مریم نواز صاحبہ کے حق میں تب بھی آواز اٹھائی تھی جب ان کے خلاف وال چاکنگ کی گئی تھی، کنٹینرز پہ کی گئی تھی، تب بھی جب کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے بیڈ روم میں زبردستی داخل ہو گئے تھے. لیکن آج سوال یہ ہے کہ کیا مریم صاحبہ آج کسی ایسی عورت کے حق میں آواز اٹھا سکتی ہیں جن کے خلاف ان کی اپنی ہی جماعت
کیمپیننگ کر رہی ہے. ان کے لوگ گزشتہ 4 دن سے دشنام ترازی کر رہے ہیں. خواتین کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی ادارے، تنظیمیں، نیٹ ورک آف ویمن جرنلسٹ، PFUJ، تمام تر ادارے آواز اٹھا چکے ہیں. کیا یہ آواز بطور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اٹھائیں گی خواتین کے حق میں، خواتین جرنلسٹ کے حق میں؟ دیٹ ریمینز ٹو بی سین. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہر کوئی اپنے تئیں آپ کو تحفظ فراہم کرے، آپ کے حق میں آواز اٹھائے، لیکن جب آپ کی باری آئے یو لیٹ تھنگز گو آن. مگر جب پروگرام میں ہم نے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر لطیف کھوسا، رہنما بیرسٹر گوہر سے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے انتخاب کے حوالے سے وجہ دریافت کی کہ وائی ہم، جواب کیا تھا ملاحظہ کیجیے. تو علی امین گنڈاپور بائی ڈیفالٹ کیونکہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، یا خان صاحب وانٹس کہ اگر کوئی اور ہوتا بھی تو گنڈاپور کو لیتے؟ لائلٹی اس کی ویسے یہ بالکل ضرور اس کی بڑی اچھی لائلٹی ہے. اسٹرینتھ کیا ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے خیبر پختونخوا کے؟ بہت عرصہ سے ہیں، اس کا ایک پولیٹیکل کریئر ہے اور بڑا عرصہ رہا ہے. اچھا پارلیمنٹیرین ہے، بہت اچھا کام کیا ہوا ہے اور بڑی اسٹرانگ فیملی سے بلانگ کرتا ہے. دیکھیں جہاں تک گنڈاپور کا تعلق ہے، آبویسلی یہ خان صاحب کی لائلٹی واز دا فرسٹ کرائیٹیریا جو انہوں نے دیا ہے. فرسٹ لیڈی کے خلاف باتیں ہوں ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، مریم صاحبہ کے خلاف باتیں ہوں ہم کھڑے ہوتے ہیں. خواتین کے لیے یہ دائرہ، یہ سپیس وسیع کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ضرورت کہ آپ دیکھیں کہ آپ سے اختلاف کون کرتا ہے اور آپ پھر اس کے اوپر نشتر برسا دیں. بڑا انتخاب ہے، سیاست کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے. جب انتخاب ہوا ہے مریم صاحبہ کا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے، پہلی خاتون چیف منسٹر وہ بننے جا رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد ہونے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب بیوروکریسی سے دوسری ملاقات کر چکی ہیں. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے شہباز شریف اور مریم نواز کو پنجاب کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی ہے، اپ ڈیٹ کیا ہے. IG پنجاب پولیس نے بھی جاتی عمرہ میں مریم صاحبہ سے ملاقات کی ہے اور ان کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے. مریم نواز وزارت اعلیٰ کے بڑے منصب پر برجمان ہونے جا رہی ہیں اور اس منصب کی ایک تاریخ ہے. مریم نواز شریف کے والد میاں محمد نواز شریف 1985 میں ناظرین وزارت اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ فقط 36 سال تھی، مگر انہیں 4 سال تک وزارت خزانہ چلانے کا ایک ایکسپیرینس حاصل تھا، بڑا رچ تجربہ حاصل تھا. اور اسی طرح مریم صاحبہ کے جو چچا ہے 46 سال کی عمر میں پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تھے. وزارت اعلیٰ سے قبل شہباز شریف صاحب بھی 3 بار ممبر پنجاب اسمبلی رہ چکے تھے اور ایک بار وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے تھے. دونوں شریف برادران کے پاس ایک بڑا تگڑا سیاست اور انتظامی امور کی اگر ہم بات کریں اس حوالے سے تگڑا تجربہ ان کے پاس موجود تھا. مریم صاحبہ کے کزن اور شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز جو ہیں وہ خاندان کے وہ واحد شخص تھے جو 1999 کے مارشل لاء کے بعد جلا وطن نہیں کیے گئے تھے. ہی ریمینڈ ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی جگہ مریم نواز صاحبہ کو وزارت اعلیٰ دی گئی ہے. یہ حتمی فیصلہ جماعت نے الیکشنز میں جانے سے پہلے کر لیا تھا. حالانکہ حمزہ شہباز 2008 سے 13 اور پھر 2013 سے 18 کے درمیان ڈپٹی وزیر اعلیٰ کے طور پر پنجاب میں متحرک رہے، معاملات دیکھتے رہے. تمام تر پارٹی کی تنظیم اور گرفت کے اوپر وہ زبردست کنٹرول رکھتے تھے. ماضی میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حمزہ شہباز کو اپنا جانشین بھی قرار دے چکے ہیں، لیکن اس بار مریم صاحبہ کا نام پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے طور پر کے لیے فائنل ہونا یہ ایک ہی مقصد ہے اس کے پیچھے. نواز شریف صاحب اپنی زندگی میں ہی مریم نواز کو عملی جانشین بنا رہے ہیں. حمزہ شہباز کو اپنا جانشین قرار دینے والا جو فیصلہ ہے جو لیا گیا تھا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. گو کہ پنجاب میں نون لیگ کے PP 54 سے جیتنے والے احسن اقبال صاحب بھی ہیں، ملک احمد خان جیسے بڑے بڑے تجربہ کار اسٹالورٹس پارٹی میں موجود ہیں، مگر مریم صاحبہ کا انتخاب کیا گیا ہے. مریم اورنگزیب نے اس حوالے سے موقف دیا کہ اس انتخاب پہ جماعت میں مشاورت ہوئی اور کسی بھی فرد نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. لیکن ہم نے ایک دفعہ خواجہ آصف صاحب سے گستاخی کر لی تھی یہ پوچھنے کی کہ کوئی سوال بھی نہیں اٹھاتا، کوئی اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کرتا. خواجہ سعد رفیق صاحب کیوں کر اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ سعد رفیق نے جواب دیا تھا، ملاحظہ کیجیے. ایسا کیوں ہے کہ صرف شہباز شریف ہی بنیں گے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں، پنجاب کے اندر صرف حمزہ بنیں گے اور کوئی نہیں؟ آپ لوگ کیا جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں؟ نظریاتی ہیں، زندگی کے 40-50 سال دے چکے ہیں، کمی ہے پھر بھی آپ لوگوں میں کوئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے اہم ترین بیان اور انکشاف اور آگے کی حکومت بننے کے لیے پیپلز پارٹی کا اہم ترین کردار. بات کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب سے. جی فیصل کریم کنڈی صاحب، ایک تو زبردستی کرتے ہیں آپ مولانا صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد آج اچھا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ بیچ چوراہے ہنڈیا پھوڑ دیے مولانا صاحب نے آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، آپ کی تمام تر اعمال کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مولانا صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اچھی بات ہوتی ہے جب اس وقت دیتے
آج کیوں دیتے ہیں؟ جب وہ الیکشن میں کہہ رہے ہوتے تھے، میں تو اس کے علاقے کا ہوں نا. آپ تو الیکشن لڑے ہیں ان کے کہتے ہماری تو بات ہو چکی ہے، ہم تو سی ایم ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں، میرا بھائی سی ایم ہے، اور وہاں پر جس طریقے سے ان کے لیے کام ہو رہا تھا یہ بات کہہ رہے تھے وہ سب کو ہلکے میں. بالکل کہ میں ایوان صدر میں جانے والا ہوں. میں سمجھا میرا بھائی سی ایم ہے، ہماری بات ہو چکی ہے، اور ہم بس آپ نے بس ووٹ دینے دے. اس تو کمپین نہیں اڈی خان سیکورٹی تھریٹس بھی تھی نا. ہم بھی تو انسان ہیں، ٹھیک ہے. دائر سے ڈائریکٹ لیٹر ہیڈز آئے ہوئے تھے. اچھی بات ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سب کو اپنے زمان میں رکھے. لیکن مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اس عدم اعتماد کے بعد سب سے زیادہ بینیفیشری کون تھا؟ ہاؤسنگ منسٹری کس کے پاس تھی؟ کمیونیکیشن کس کے پاس تھی؟ مذہبی امور بھی تھے. سیفران کس کے پاس تھی؟ گورنر کس کے پاس تھی؟ کے پی کے وزراء کس کے پاس تھے؟ یہ سب چیز وسائل ان کے پاس تھے. وہ لاکھ انہوں نے آپ کو سمجھایا سر، آپ نے. اور پھر ان وزارتوں کے بعد جو انہوں نے اس میں کام کیا، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، اس کا رزلٹ ان کو مل گیا. یعنی کام نہیں کیا، بہت کام کیا تھا جس کا رزلٹ مل گیا ان کو. نہیں، مگر آن اے سیریس نوٹ سر، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کام کروایا بھی گیا، اور وہ تو آپ کو لاسٹ منٹ تک کہہ رہے تھے کہ نہ تحریک انصاف کی حکومت کو چلتا کرو. تو پی ڈی ایم کے صدر تھے نہ کرتے نا. ہم تو پی ڈی ایم کے حصہ نہیں تھے نا. پی ڈی ایم کے حصہ تو یہ تھے نا، سربراہ یہ تھے. تو کہہ دے پی ڈی ایم کے سربراہ کے مت کرو. ہم تو پی ڈی ایم کے حصہ نہیں تھے، ہم تو اتحادی تھے ان کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ. تو سرن غلط بیانی ہے یہ. بالکل میں سمجھتا ہوں غلط بیانی ہے. سر کل انہوں نے ہمارے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب والی سیاست نہیں کر سکتے جو وہ غلامی والی سیاست کرتے ہیں. نہیں، زرداری صاحب کی سیاست وہ بالکل ہی نہیں کر سکتے. زرداری صاحب جو ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ ریکنسلیشن کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے ان کی تک مولانا صاحب بالکل نہیں پہنچ سکتے. غلامی والی سیاست نہیں، یہ تو اب آج ان کو غلامی یاد آ گئی نا. جب ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دی ہے، آج ان کو غلامی بھی یاد آ گئی ہے، آج ان کو بیڑیں بھی نظر آ گئی ہیں، آج ان کو سب کچھ نظر آ جائے. آج تبدیلی بھی آ گئی پاکستان میں. پی ٹی آئی اور جو ہے وہ مولانا صاحب اکٹھے ہی بیٹھ رہے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا عمر ایوب صاحب نے ابھی ہمیں بتایا، صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ خان صاحب نے ان کو گو ہیڈ دی ہے کہ یہ احتجاج اور ریگنگ کے خلاف بات کیجیے. چلو اکٹھے ہی ہوں گے نا، ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے. آپ سے پھر بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تحریک انصاف. ان سے کون بات؟ آپ کے 54 نشستیں، آپ کے 54 ووٹ جو کہ ابھی میک اور بریک ہے کسی بھی جماعت کے لیے سر، وہ کہتے ہیں وہ بس ضمیر نہیں راضی ہوتا. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی. کبھی ان کے ایک مروہ صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے راز زرداری صاحب فون کر رہے تھے، کبھی اسد کیسر کہہ رہے ہیں مجھے بلاول صاحب فون کر رہے تھے. انہی کو فون ہم کریں، کیوں کریں فون ہے بھائی؟ ہم نے تو ان کو کوئی فون نہیں کیا. کبھی کہتے ہیں مجھ سے زرداری صاحب فون پہ بات کر. بھائی آپ سے کون بات کرے گا؟ ہمارے ایک کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی کے ساتھ جس نے بات کرنی کرے. آج ان کی جب اسٹیٹمنٹ رہی تھی اس کے جواب میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے کوآرڈینیشن 7 کی، جس نے بات کرنی اس کے ساتھ کرے. ہم سے اگر نہیں کرنی نہ کریں. ہم نے کون سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے؟ لہٰذا اگر وہ پولیٹیکل لوگ دیے، یہ تو ہم سے بات نہیں کر رہے نا. آپ لوگوں کی ویسے انٹرنلی جو بحث ہوئی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی، اگر آپشن ملتی، کیونکہ اتنا سٹگما ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور ایک پوری کیمپین لانچ کی بلاول نے کہ پرانی تنخواہ پہ بھی نہیں جائیں گے، اور غلطی ہو گئی، اور مہنگائی لیگ، اور ڈار صاحب کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف، ایک نیچرل انکلینیشن آپ لوگوں کی ہوتی پی ٹی آئی کی طرف اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے اور خواہاں ہوتے؟ دیکھیے تو پتہ اف اینڈ بٹ سے بات ہے. جب ہماری سی سی کی جو میٹنگ تھی اس میں میجورٹی ہمارے جو دوست تھے پارٹی کے، وہ اس فیور میں نہیں تھے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں، کیونکہ 16 مہینے کا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا. آپ لوگوں نے بڑی تنقید کی، سب کچھ ہوا، تو ہمارے پاس اور حل ہی نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کسی سے بات ہی نہیں کرتے. آج پھر یو ٹرن مار کے سب سے بات میں کہہ رہی ہوں آئیڈیلی اسپیکنگ اگر بات کرتے اور خواہاں ہوتے کہ مل بیٹھ کے حکومت بنا لیں، اور ایک آپ نے پاپولر وے دیکھی ہے اس ملک میں، آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. میں بھی یہ میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ڈائلاگس کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن آپشن ہی تھی. آپشن ایک ہی تھی ہمارے پاس، پی ایم ایل این اور ہم. کیونکہ اگر ہم اپوزیشن میں آج بیٹھ جائیں تو آپ ری الیکشن کی طرف جائیے ملک، کیونکہ حکومت نہیں، اور ہم ری الیکشن کی طرف جان نہیں چاہتے. جو صورت حال ہے وہ ابھی بھی خواہ ہیں کہ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پھر بھی وزارتیں لے لیں، ان کے ساتھ حکومت بنا لیں. نہیں، ہم وزارتیں نہیں لیں گے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ آف یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ پتھر پہ لکیر کے مترادف ہے. نہیں، آپ مطلب ہے کہ پتھر کے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے. ابھی جو کیبنٹ بنے اس میں حصہ نہیں بنے گا. پوسٹ بجٹ بھی نہیں فی الحال نہیں. کچھ مجھے نہیں نظر آ کہ ہم کیبنٹ کا حصہ بنیں گے. ہم یہ کریں گے بالکل، ہم تنقید برائے اصلاح بھی کریں گے، ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. ہم جو بھی آپ کی تو بلے بلے ہو گئی. اٹ از اے اسٹریٹجی از فینٹاسٹک دیٹ وے کہ یہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ سسٹم کو بچا رہے ہیں اس مشکل ترین وقت کے اندر، حکومت بھی بننے دے رہے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان حالات میں حکومت میں بیٹھ بھی نہیں رہے. سو ایک قسم آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس جب دل کیا سر، جس قانون سازی پہ دل کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جس پہ دل کیا بازو مروڑ دیا. دیکھیں آپ ہمیں بتائیں کیا آپشن ہے ہمارے پاس. نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں اٹس اے فینٹاسٹک اسٹریٹجی. ہو ایور تھاٹ آف اٹ. آپ تو سیدھا اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے تھے نا. جس نے بھی یہ درمیانی راستہ باپ بیٹے کے درمیان نکالا ہے
کیونکہ والد صاحب خواہاں تھے وزارتوں کے, ابھی بھی انہوں نے بیٹھ کے کہا, اور ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دکھتے ہیں. کوئی صحافی نے پوچھا, انہوں نے کہا نہ ہوتے تو میں نہ بیٹھتا. تو ایک بڑا ہمیں واضح فرق نظر آیا ہے بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے موقع. الیکشن کے اوپر جو کوشچن مارک ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تمام میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کوشچن مارک کر رہی ہے. ہمارے پارٹی کے دوستوں نے بھی سی سی میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, چاروں صوبوں میں انہوں نے بتایا کہ کیا کیا کچھ ہوا, کس طریقے سے ہوا. اگر اتنا بڑا کوشچن مارک ہے تو آپ جس طرح ہفتے کو کال دے رہی ہے تحریک انصاف تمام تر جماعتوں کو, آپ ان کے ساتھ حصہ ڈالیں گے اپنا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ہم تحریک انصاف کے ساتھ حصہ ڈالیں گے کسی بھی چیز میں, نہ احتجاج میں, نہ حکومت بنانے میں, نہ اپوزیشن کے حوالے سے. قبل از وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ پالیٹکس ہے, کل کون کس ساتھ کیا کرتا ہے, لیکن مطلب اس احتجاج میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. دل میں جلن تو ہو رہی ہوگی ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ ڈالنے میں. یہ پالیٹکس ہے, یہ پالیٹکس میں دیکھیں ہماری پولرائزیشن پی ایم ایل این کے ساتھ کافی زیادہ تھی ماضی میں بھی. ہم نے سی او ڈی کی, مسلم لیگ کاف کے ساتھ تھی, ہم بیٹھے. ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتی رہتی ہے, آف اینڈ آن چلتی رہتی ہے, پھر بھی ہم بیٹھے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں ایک جمہوری جماعت ہے, ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھے ہوتے ہیں. دروازے بند نہیں کرتے. مجھے صرف آج یہ ہوگا کہ جب وہ پی ٹی آئی اور جی وائی بیٹھے گی, پتہ نہیں اپنے آنکھیں کیسے ملائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. پی ٹی آئی والے کیسے آنکھیں ملائیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے ان کی امامت میں. جیسے آپ ملا لیتے ہیں نون لیگ کے ساتھ, وہ بھی ملا لیں گے. بلاول نے جو کچھ کہا اس کے بعد ابھی آنکھیں ملائی نہ بیٹھے محسن نقوی کے گھر بھی, اور ہم نے بلو دی بیلٹ باتیں نہیں کی جو انہوں نے کی. آپ کو بھی پتا ہے پی ٹی آئی نے کیا کیا کچھ نہیں کہا. جعلی شیر, ہاں یہ پولیٹیکل باتیں, کرپٹ, سازش کے اوپر آئے, بیساکھیوں پہ چلنے والے, بزدل, بالکل کوئی ایسی بات. لیکن بلو دی بیلٹ تو بات نہیں تھی. جو ادھر کی باتیں ذرا بتائیں نا پی ٹی آئی والے کی طرف سے اسٹیج پہ کیا ہوتا تھا. میں تو نہیں کہنا چاہتی. تو پھر مسئلہ تو یہ ہے نا, یہ کہہ سکتی ہیں وہ نہیں کہہ سکتی, تو مطلب بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے پریزیڈنسی کنفرمڈ ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے پریزیڈنٹ شپ کے لیے, اسپیکر شپ کے لیے اور چیئرمین سینیٹ کے لیے ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کنفرمڈ ہے. یہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی پی ایم ایل, آئی مین یو نو اوکے فرینکلی اسپیکنگ, ہیو یو گون فار انف رائٹ ناؤ کہ ادھر سے ودرول مشکل ہے ان یور انڈرسٹینڈنگ ود پی ایم ایل این؟ دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کس ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. کوئی دین ایمان نہیں نہیں, دین ایمان کی بات اس میں دین ایمان نہیں ہوتا, پالیٹکس ہے. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب چیئرمین سینیٹ کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا, انہوں نے ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے لیے ووٹ کیا. خورشید شاہ صاحب ڈپٹی زمانہ تھا سر کہ وہ سنجرانی صاحب بھی خورشید شاہ صاحب بنتے بنتے بن گئے, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بن گئے. خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. اسی کے اوپر بینک کر رہی ہے پی ٹی آئی. وہ ابھی بھی عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں میرا حق ہے, ہر ایک سے ووٹ مانگوں گا, حکومت ہم اب بھی بنائیں گے. تو ابھی تو آپ نے کہا ہے وہ ہم سے ووٹ نہیں مانگیں گے. نہیں, ذاتی طور پہ مانگیں گے, انہوں نے ہمیں خبر دی ہے, ذاتی طور پہ مانگیں گے. جب مانگیں گے تو پھر بات دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. ہمارے کمیٹی کے پاس جائیں گے, ان کے لوگ جائیں گے, تو پھر ہماری کمیٹی ان کے ساتھ بات چیت کرے گی, پھر وہ لیڈرشپ کے پاس آئیں گے, پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. مگر بات اس حد تک ابھی اتنی آگے نکل چکی ہے جدھر آپ کہہ رہے ہیں حتمی مراحل میں پی ایم ایل این کے ساتھ آج بھی بیٹھک لگی ہوئی تھی, وہ ڈیلے ہو گئی. ابھی آج 6 بجے کی جو میٹنگ تھی وہ پوسٹ پون ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ویسے باقی رہ کیا گیا جب وزارتیں لینی نہیں ہے تو اب کیا باتیں کر رہے ہیں ان سے؟ بہت سی چیزیں جیسے کہ بتائیں گے آپ. نہیں کچھ تو ذرا اندیا دے دیجیے. دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ پولیٹیکلی آخری منٹ تک لین دین ہوتا رہے گا, ایوری بڈی ول ٹرائی ٹو میکسیمائز دیئر پولیٹیکل گینز. مختلف چیزیں کہ پنجاب میں کیا ہوگا, کے پی میں کیا ہوگا, بلوچستان میں ہم نے چیف منسٹرشپ مانگی ہوئی کیونکہ ہم میجورٹی پارٹی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں جو ہم نے چیزیں 16 مہینے میں ہم نے ایک تجربہ کیا اور ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں نہیں ہو سکی اس وقت اور نہیں کی گئی. آج ہم وہ پہلے کنفرم کریں, اس کے بعد پھر بات کریں گے. مگر سر یہ بتائیے کہ کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے, اور کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این کو ایک مائنورٹی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, اف ایور دیر واز اے ڈیفینیشن آف اے مائنورٹی گورنمنٹ, کہیں نہ کہیں انہوں نے آپ سے بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ یا گارنٹیز مانگی ہیں کہ لاسٹ منٹ دھکا نہیں دے دیں گے یا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس یا موشن نہیں ایسا لے آئیں گے, بیکاز یو ول بی ان اے ویری ویری اسٹرانگ پوزیشن. اگر ہم دھکا دیتے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے اور عمران خان منتیں کر رہا تھا زرداری صاحب کی. منتیں عمران خان کب منتیں کر رہا تھا؟ عدم اعتماد کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے, منتیں کر رہا تھا کہ موشن لے لیں اور میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے زبان دے دی ہے. ابھی بھی زبان دے دی ہے نون لیگ کو تقریباً 99%. نہ کریں لیکن تقریباً کتنے 95 کر لوں؟ نہیں, میتھمیٹکس میں بہت زیادہ کمزور ہوں. میاں صاحب کی پارلیمانی سیاست آپ کو اب خطرے میں لگ رہی ہے یا آلموسٹ ٹورڈز دا مجھے لگ رہا ہے پولیٹیکل ورکر کے اگلا الیکشن ہمارا اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہوگا. پی ایم ایل این آپ کو نہیں نظر آ رہی؟ پھر ہوگی نہ ہونے کے برابر. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ نے گفتگو سنی. اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون نہ ہوتے دیکھ رہے ہیں, نہ ہونے کے برابر دیکھ رہے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.